وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النبأ کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 17 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، واو کا معنی اور جعلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، اس کا معنی ہم نے بنایا۔ نومکم تمہاری نیند کو، نومکم تمہاری نیند کو، نوم کا معنی نیند اور قوم کا معنی تمہاری، قوم ضمیر جمع مذکر حاضر۔ سباتا آرام کا ذریعہ، سباتا آرام کا ذریعہ۔ سبت اور سبات کے اصل معنی کاٹنے اور قطع کرنے کے ہیں، لیکن یہاں یہ راحت و سکون کے معنی میں ہے۔ نیند کو سبات اس وجہ سے کہا کہ یہ حرکت و عمل کے تسلسل کو منقطع کر کے کلفت سے نجات دیتی ہے اور راہ سکون حاصل کرنے کا موقع بہم پہنچاتی ہے، جس سے قوا تازہ دم ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں۔ نیند اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بڑی نعمت ہے، جس سے انسان کی پورے جسم کو آرام ملتا ہے۔ اگر کسی شخص کو 24 گھنٹے نیند نہ آئے تو اس کا جسم بے سکون اور بے آرام ہو جاتا ہے۔ خاص کر انسان کے دماغ کا آرام تو نیند ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے تو یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے، اور اس نعمت کو حق تعالیٰ جل شانہ نے پوری مخلوق کے لیے عام ایسا فرما دیا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں و یک وقت عطا ہوتی ہے۔ یعنی دن بھر کی دوڑ دھوپ سے تھک کر جب آدمی نیند لیتا ہے تو سب تھکان دور ہو جاتا ہے۔ گویا نیند تو نام ہی سکون و استراحت کا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم ہے، جعلنا بنایا ہم نے۔ اللیل رات کو، اللیل رات کو، اللیل رات کو، لباسا لباس پردہ پوش، لباسا لباس پردہ پوش۔ رات کے لباس ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح لباس آدمی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر شخص آرام کی نیند لیتا ہے اور سکون کے ساتھ سوتا ہے۔ اگر رات کو بھی سورج روشن ہوتا اور لوگوں سے کہا جاتا کہ وہ اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے آرام کر لیں تو ہرگز وہ سکون میسر نہیں آتا جو رات کی تاریکی میں گہری نیند کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا وہ کا معنی اور جعلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، اور بنایا ہم نے، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، النَّهَارَ دن کو، النَّهَارَ دن کو، معاشا معاش کا وقت، معاشا معاش کا وقت یعنی کام کا وقت، یعنی دن کو حصول معاش کی سرگرمیوں کا وقت بنایا۔ انسان کی راحت سکون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضروریات ملیں، ورنہ وہ نیند موت ہو جائے گی۔ اگر ہم وقت رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی؟ ان کے لیے جدوجہد اور محنت دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے جو روشنی میں ہو سکتی ہے۔
اس لیے فرمایا تمہاری رات کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے صرف رات اور اس کی تاریکی ہی نہیں بنائی بلکہ ایک روشن دن بھی دیا جس میں تم کاروبار کر کے اپنی معاشی ضروریات حاصل کر سکو۔ چونکہ کاروبار کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، دن میں قدرت کی طرف سے یہ روشنی میسر ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہوتی تو نہ معلوم کتنے لاکھوں چراغ اور بلب کی ضرورت دامنگیر ہوتی، تب بھی وہ روشنی حاصل نہ ہوتی جو سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ ان نشانی کی طرف توجہ دلانے سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص بھی ان پر غور کرے گا، اس میں بصیرت ہوگی، وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ رات اور دن نہ خود چکر کاٹ رہے ہیں اور نہ ان کا یہ چکر بالکل بے غایت بے مقصد ہے، بلکہ ایک حکیم و قدیر پروردگار اپنی خدمت کے لیے ان کو اس سرگرمی کے ساتھ مصروف کیے ہوئے ہے تاکہ لوگ ان کی خدمت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اس رب کے شکر گزار بنیں جس نے ان کی معاش و معیشت اور راحت و عیش کے لیے یہ عظیم اہتمام فرمایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا اور بنایا ہم نے، وَبَنَيْنَا اور بنایا ہم نے، جعلنا کی طرح اس کا معنی بھی بنانا ہے، یعنی بنایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، فوقہ کا معنی اوپر اور کم کا معنی تمہارے، سبع سات آسمان، سبع سات آسمان، شدادہ مضبوط سخت، شدادہ مضبوط سخت۔ زمین کی نشانیوں کے بعد آسمان کی طرف توجہ دلائی، فرمایا اب اوپر دیکھو، ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔ آسمان کا ذکر اگرچہ یہاں الفاظ میں نہیں ہے، لیکن جو صفات مذکور ہیں وہ خود دلیل ہیں کہ مراد آسمان ہی ہے۔ شداد سے مراد یعنی سخت آسمان بہت مضبوط بنائے جن میں آج تک اس قدر مدت گزرنے کے باوجود کوئی رخنہ نہیں پڑا۔ تم خدائے رحمان کی کارگری میں کوئی خلل نہیں پا سکتے، تو نگاہ دڑو، کہیں اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو پھر نگاہ دڑاؤ اور دوبارہ دڑاؤ، نگاہ ناکام ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس نیلی چھت کو جہاں تک دیکھو گے اس قدر مضبوط اور بالکل بے خلل پاؤ گے، کسی گوشے میں کسی ادنا نقص کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، سِرَاجًا ایک چراغ، سِرَاجًا ایک چراغ، سِرَاجًا ایک چراغ، وَهَّاجًا روشن، وَهَّاجًا روشن۔ سِرَاجًا کا معنی چراغ ہے اور وَهَّاجًا کا معنی روشن، روشن چراغ سے سورج مراد ہے، یعنی آفتاب جس میں روشنی اور گرمی دونوں وصف موجود ہیں، یہی سورج اس دنیا میں روشنی، حرارت اور قوت کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ ہو تو یہ سارا عالم تار تار ہو جائے۔ یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ آسمان اور زمین میں الگ الگ دیوتاؤں کی حکمرانی نہیں بلکہ دونوں میں ایک ہی خدا قادر قیوم کی حکومت ہے، ورنہ اس میں یہ سازگاری کس طرح وجود میں آتی کہ آسمان کا سورج زمین والوں کی اس طرح خدمت گزاری کرتا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بادلوں سے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بادلوں سے۔ معصرات معصرہ کی جمع ہے، جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے والا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے۔ معصرات کی اصل معنی نچوڑنے والی چیز کی ہیں، یہاں اس سے بادل مراد ہیں جو گویا نچوڑ کر بارش برساتا ہے۔ بادلوں کی صفت کے لیے معروف ہے، یہ صفت پانی سے لبریز بادلوں کے لیے بھی آتی ہے اور پانی نچوڑنے والی بدریوں کے لیے بھی۔ دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔ ماءً پانی، ماءً پانی، سجاجاً خوب برسنے والا، سجاجاً خوب برسنے والا، سجاجاً بمانے بہت زیادہ خوب برسنے والا، خوب برسنے والا، زوردار اور موسلادھار بارش کو کہتے ہیں۔ لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے، لنخرج به تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے۔ نخرج مضارع جمع متکلم ہے، حبا ونباتا، حبا ونباتا غلہ اور نباتات، حبا ونباتا غلہ اور نباتات یعنی سبزے۔ فرمایا آسمانوں سے یہ بارش ہم اس لیے برساتے ہیں کہ اسے تمہارے لیے غلے اور تمہارے مویشیوں کے لیے گھاس اور سبزے اگائیں اور مزید برآں گھنے باغ۔ وجنات الفافا، وجنات اور باغات، وجنات اور باغات،
الفافا لپٹے ہوئے، الفافا لپٹے ہوئے یعنی گھنے۔ لفظ الفافا یہ لفیف کی جمع ہے جو لپٹنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ باغوں میں جو درخت آس پار کھڑے ہوتے ہیں اور ایک درخت کی ٹہنیاں دوسرے درخت میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو لفیف کہتے ہیں۔ الفافا یعنی نہایت گنجان اور گھنے باغ، یا یہ مراد ہے کہ ایک ہی زمین میں مختلف قسم کے درخت اور باغ پیدا کیے۔ قدرت کی عظیم الشان نشانیاں بیان فرما کر بتلا دیا کہ جو خدا ایسی قدرت حکمت والا ہے، کیا اسے تم کو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اور حساب کتاب کے لیے اٹھانا کچھ مشکل ہوگا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک، ان بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا مقرر ہے، کان میقاتا مقرر ہے۔ یہ اوپر کی ساری بحث و تفصیل کا خلاصہ سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ تمام ربوبیت اور آسمان سے لے کر زمین تک یہ انتظام پرورش صاف گواہی دے رہا ہے، جس پروردگار نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ انسان کو غیر مسئول نہیں چھوڑے گا، بلکہ لازموں نے ایک فیصلے کا دن اسے مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ سب کو جمع کر کے فیصلہ کرے گا، کس نے اس کی ربوبیت کا حق پہچانا اور کس نے اس کی ناقدری کی، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یوم الفصل ایک دن موجودہ نظام عالم کے ختم کیے جانے کے بعد ہو۔ اس کا تعین اللہ کے علم میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی قیامت کا دن ہمارے علم میں مقرر دن ہے، نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، ٹھیک وقت پر آ جائے گا۔ کب آئے گا اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔